السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان پیرزادہ غلام حسین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صاحب عالم رمضان. آج کے ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد کلیم صاحب. السلام علیکم کلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بے حد مشکور ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں سر. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے 18 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج کا دن جو ضرب علی ہے، اور آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی، اسی حوالے سے ہم جو ہے ایسے سوالات کریں گے جو ہمارے مائنڈ کنسیپٹس جن کے اوپر کلیئر نہیں ہے. حضور یہ بتائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت اور آپ کی شہادت، تمام حیات مبارکہ، تمام سیرت نبی جو آپ سیرت طیبہ ہے آپ کی، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا، تھوڑا سا ہمیں بیان کیجیے گا. جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 10 سال پہلے ہوئی، اور مختلف اقوال ہیں، کچھ 15 سال، کچھ 16 سال کے، لیکن زیادہ تحقیقی قول یہی ہے کہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے آپ، اور امام حاکم رحم اللہ تعالی کے مطابق یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا. آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا، شیر یعنی حیدر، اسی لیے آپ نے وہ شیر بھی پڑھا تھا. اور آپ کے والد چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے آپ کا نام پھر علی تجویز کیا. ماشاءاللہ. تو ابتدا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا. ان کی کفالت وہ یوں کہ آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی اولاد زیادہ تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو آپ کے دوسرے چچا تھے، ان کے ساتھ آپ نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کے بوجھ کو کم کر دیا جائے. تو پھر ابو طالب نے کہا کہ عقیل جو ہیں وہ میرے لیے چھوڑ دیں، اور باقی آپ جو ہے جیسے مناسب سمجھیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا، کفالت میں لے لیا، اور جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا. اور اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسلام قبول کیا، تو حضرت علی نے گھر میں آپ دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل تھا، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. تو پھر آپ نے انہیں دعوت دی اسلام کی کہ ایک اللہ کو مانے اور بت پرستی کو چھوڑ دے، وہی معبود برحق ہے، تو آپ بھی اس پر ایمان لیں. تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کر جو ہے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ میرے لیے ایک نئی بھی ہے اور عجیب بھی اور نہیں. لیکن چونکہ ابتدائی دور تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ نے ایمان نہیں لانا ابھی تو پھر یہ بات کسی کو بتائیں نہ، پھر اپنے تک راز تک رہے. حضرت علی ایک رات سوچتے رہے، ایک رات سوچنے کے بعد پھر آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس سے اگلے دن ہی آپ نے نماز پڑھی. یعنی یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام یعنی بغیر کسی سے اجازت لیے، بغیر کسی سے پرمیشن لیے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بابا جان سے پہلے پوچھوں گا، اس کے بعد اسلام قبول کروں گا. ہاں نہیں، پھر خود ہی رات کو سوچ کر، اور اللہ نے دل میں یہ بات ایمان کی طاقت جو ہے وہ ڈال دی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، کسی نے حضرت زید بن حارثہ ہیں اور حضرت علی ہیں. تو ان چاروں میں علماء نے تطبیق دی ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کی اولاد کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، جو آلموسٹ 20 کے قریب جو ہے آپ کی اولاد ہے، اور 9 شادیاں جو ہیں آپ کے نے کی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلی شادی تھی، اور اس میں سے 5 جو ہے وہ آپ کی اولاد جو ہے وہ 5 کی تھی تعداد. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آپ کی صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم اور زینب کبریٰ. یہ آپ کی 2، اور اس کے علاوہ باقی جو اولاد ہے وہ آپ کی دیگر ازواج سے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت بیان کی ہے اپنے الفاظ میں؟ بہت سی فضیلتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں حضرت علی کے بارے میں، جیسے کہ آپ کا بڑا مشہور فرمان ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا،
لحمہ لحمی و دمہ دمی، یہ علی ہے، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. جو علی سے محبت کرے گا وہ ایمان کی علامت، اور جو علی سے بغض رکھے گا یہ منافقت کی علامت. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو پہچان لیتے تھے اس بات سے کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. حضور یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں کوئی ایسا واقعہ جو بہت مشہور ہوا ہو. آپ کے دور خلافت؟ جی جی آپ کا دور خلافت اصل میں 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک ہے، اور یہ اس انداز میں اور اس ماحول میں آپ نے خلافت سنبھالی کہ فتنے جو تھے وہ عروج پر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بے شمار جنگوں میں جو ہے آپ کا دور خلافت گزرا ہے. اور کوئی خاص مطلب اس میں علمی کام جو ہے جو ہونا چاہیے تھا حضرت علی کے مطابق، کبھی آپ خلافت کا جو دارالخلافہ ہے اس کو آپ نے تبدیل کیا، اور پھر آپس کی خانہ جنگی اور سازشیں جو ہیں یہ عروج پر تھی، اور اسی دوران آپ کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے. تو اس دوران جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا دروازہ بھی، یعنی کہ جو خیبر کے حوالے سے بھی آپ کا جو کافی مشہور واقعات ہے، ان میں کیا جو ہے؟ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں نے باقی سارے ان کے جو خیبر ایک ایسا ان کا گڑھ تھا، دفاعی اور فوجی چھاونی کی حیثیت تھی اس قلعے کی، خیبر کے. اس میں پھر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، تو باقی قلعے انہوں نے فتح کر لیے مسلمانوں نے. ایک قلعہ تھا قلعہ غموس، غالباً اس کا نام تھا قلعہ غموس، اور وہ فتح ہونے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سارے صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون ہے، یا میں ہوں یا کون ہے. تو پھر حضرت علی کو بلایا گیا، کہا گیا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، شعب چشم کی بیماری ہے. تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک آنکھوں میں لگایا اور دعا کی. پھر حضرت علی جو ہے انہوں نے للکارا، اور سامنے سے یہودیوں کی طرف مرحب، جو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ جنگجو تھا، وہ آیا. تو آپ نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ وہ جو پہلے میں نے بات کی کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میں ہزاروں پر بھاری ہوں. پھر آپ نے ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا اور پھر اس قلعے کو فتح کر لیا. اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، یعنی کہ فاتح خیبر بھی ہیں، اور داماد رسول بھی ہیں، اور علم کا شہر بھی ہیں، علم کے شہر کا دروازہ بھی ہیں. بے شک ماشاءاللہ، بہت ساری بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، بہت ساری آپ سے لقاب اور اتنے القابات ہیں اور اتنے آپ کو. لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ آپ کی کنیت جو تھی وہ حضرت ابو تراب، جس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر خفا ہوئے اور گھر سے نکل کر باہر مسجد میں جا کر لیٹ گئے. تو تاجدار کائنات جب آئے اور پوچھا کہ میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، یعنی علی کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا سیدہ کائنات کے کہ وہ ذرا خفا ہو کر باہر گئے. تو دیکھا تو آپ باہر تشریف لے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور ان کی کمر پر جو ہے نا مٹی لگی ہوئی تھی. تو تاجدار کائنات نے فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، 2 بار فرمایا. تو پھر یہ آپ کو جو ہے کنیت بڑی پسند تھی حضرت علی کو بھی کہ وہ اس کو پسند کر. کنیتیں اور بھی تھی، ابو الحسن بھی ہے، حضرت حسن کی وجہ سے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ آپ کی قبر مبارک کے حوالے سے کوئی تحقیقی بات جو ہے وہ منقول نہیں ہے، لیکن زیادہ کا قول یہ ہے کہ وہ کوفہ کے دارالعمارہ میں ہے، یا وہ ایک قبرستان میں ہے، یا کوفہ کی جامع مسجد کے قریب دفن کیا گیا ہے. کوئی نجف اشرف کے نام سے ایک جگہ وہاں پر ہے، وہاں پر ہے. لیکن روایات میں جو ہے کہ آپ کو دفن کر دیا گیا تھا اور آپ کی قبر کو چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو تھے ان سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ آپ کی جو لاش مبارک ہے اس کی بے حرمتی نہ کر دیں. تو اس لیے قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا. کوئی کنفرم. آپ کا وصال کس تاریخ کو ہوا تھا؟ آپ کا وصال 18 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ کیا ابن ملجم نے، جو خارجیوں کا ہی ایک جو ہے بھیجا ہوا شخص تھا، اور اس نے آپ کے سر پر وار کیا زہر آلود خنجر کے ساتھ، جس سے آپ زخمی ہوئے. اور پھر آگے مزید 3 دن آپ جو ہے وہ حیات رہے، اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے. جی، آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے تمام ان سوالات کے جوابات دیے جو ہمیں بالکل نامعلوم تھے، جن سے ہم
آپ کا بہت مشکور ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت مبارک کے حوالے سے. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان پیر زیادہ غلام حسین کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سینٹر نیوز. اللہ نگہبان.